بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ طلباء کی ذہن سازی کرنے کے لیے اور ان کو اپنا تفسیر کا منہج سمجھانے کے لیے کچھ ابتدائی باتیں وہ ضروری ہیں، اس لحاظ سے کہ سارے تفسیر کا خلاصہ اور نقشہ انسان کے ذہن میں آ جائے۔ تو تفسیر کا خلاصہ ان کا منہج اس طریقے سے ہوگا کہ پہلے ہمارے شیوخ اور اساتذہ کرام ایک ہفتے تک یا 10 دن تک وہ اصول القرآن بیان کرتے ہیں، جو طویل طریقہ ہے، لیکن ہمارے پاس چونکہ وقت وہ مختصر ہے تو ہم اسی منہج کو سامنے رکھتے ہوئے چیدہ باتیں اور اہم فوائد اصول القرآن سے وہ بیان کرتے جائیں گے، طلباء کے سامنے وہ منہج رکھیں گے۔ اصول القرآن میں پہلے ہم بیان کریں گے تعریف و علم التفسیر کی اور اس کی موضوع کی اور غرض کے لحاظ سے، پھر فضائل علم التفسیر وہ ہم بیان کریں گے، اسی طرح آداب المفسر والمتعلم وہ بیان کریں گے، شروط المفسر وہ بیان ہوگی، اس کے بعد فضائل القرآن احادیث کی روشنی میں، آیات کی روشنی میں، آثار صحابہ کی روشنی میں وہ بیان ہوں گی۔ پھر اس کے بعد علماء تفسیر کچھ قواعد بیان کرتے ہیں علم تفسیر کے لحاظ سے، لیکن ہم ان کو صرف اشارتاً ہی بیان کریں گے، زیادہ تفصیل میں ہم نہیں جا سکتے وقت کی تنگی کے لحاظ سے۔ اس کے بعد جو مشہور قواعد ہے جس کے بغیر علم تفسیر ناممکن ہو وہ انشاءاللہ ہم بیان کریں گے ابتدائی میں، اور پھر آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ تفسیر آیت جب پڑھیں گے اسی کے ساتھ ہی ہر قاعدہ اس وقت ہی بیان کریں گے۔ اس کے بعد پھر قرآن کی وہ اصطلاحی اور لغوی وہ تعریف بیان کی جاتی ہے، پھر قرآن کی صورتوں کے بارے میں مکی اور مدنی اس کی تقسیم وہ بیان ہوگی انشاءاللہ تعالی، پھر سبب النزول شان نزول اس کی بحث ہوگی کہ یہ کتنا ضروری ہے فہم الآیات کے لیے، فہم التفسیر کے لیے، کہ ایک آیات کی تفسیر شان نزول اور سبب نزول اس کے بغیر بعض اوقات ناممکن ہو جاتی ہے۔ صحابہ پر رضوان اللہ اجمعین ان پر بہت زیادہ اشکالات شان نزول کے لحاظ سے آئی تھی، تو شان نزول سبب نزول وہ بہت اہم ہے۔ پھر ہم بات کریں کہ موضوع القرآن، قرآن کا موضوع کیا ہے، قرآن کس چیز سے بحث کر رہی ہے، کس بات کی طرف وہ توجہ دلا رہی ہے، اس کے بارے میں علماء کے اقوال، شاہ ولی اللہ الفوز الکبیر میں اس کا موضوع اس کی طرف اشارہ کیا ہے، طویل بحث ہے، وہ انشاءاللہ ہم خلاصتاً بیان کریں گے قرآن کا موضوع کیا ہے۔ پھر محکم اور متشابہ آیات، کہ محکم آیات کون سی ہوتی ہے، متشابہ آیات کون سی ہوتی ہے، اس میں تھوڑا سا فرق وہ بیان کریں گے، اور پھر طرق التفسیر بیان ہوگی کہ تفسیر قرآن کریم کے احسن طرق، جو اعلیٰ طرق ہے وہ کون سے ہے، قرآن کی تفسیر بالقرآن، قرآن کی تفسیر بالاحادیث، قرآن کی تفسیر بآثار الصحابہ، یہ طرق اصول القرآن کی کتب میں وہ بیان لکھی گئی ہیں، ہم ان کو بیان کریں گے مختصر طرق التفسیر۔ اس کے بعد پھر ہم شروع کریں گے تعوذ سے اور تسمیہ سے، کہ اعوذ باللہ بسم اللہ اس کی تفسیر ہوگی، تعوذ میں بسم اللہ میں اس کی ہر ایک حرف کی ہم تشریح کریں گے، کیونکہ طریقہ یہ ہے مفسرین کا کہ ابتدا سے تعوذ، تسمیہ، فاتحہ اور سورۃ البقرہ اس میں وہ مکمل تفسیر کرتے ہیں، ہر ایک لفظ کی وہ اس کا نحوی، صرفی، اس کا ترکیبی اجرا وہ سب بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس لفظ کے معانی، جتنی معانی پر وہ کلام عرب میں مستعمل ہے، قرآن میں کتنی معانی پر مستعمل ہے، ان الفاظ کی وہ تشریح اور تحقیق ہوگی۔
تو تعوذ، تسمیہ، اس کے بعد سورہ فاتحہ وہ شروع کرنے سے پہلے ان کے پھر سورہ فاتحہ ہر صورت کے جتنے فضائل احادیث میں وارد ہوئے ہوں وہ فضائل بیان ہوں گی، پھر سورہ فاتحہ کی وہ تفصیل ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ جزاکم اللہ خیرا۔